اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز دوستوں، ناظرین محترم، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کی مقدس سعادتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہے، اور اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد سے پہلے اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو تلقین فرماتے اور بارہا تاکید فرماتے اور رمضان المبارک کی آمد کا انتظار فرماتے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں شعبان کے آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے، اور خطبہ یہ ہوتا کہ اے میرے صحابیوں، ہمارے درمیان ماہ مقدس آنے والا ہے، ماہ مبارک آنے والا ہے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور نہ صرف خطبہ فرماتے بلکہ شعبان کے آخری دنوں میں ہر نماز میں اور ہمیشہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس یوں فرماتے ہوئے سنتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور ارشاد فرماتے، مولا عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، صحتیابی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان عطا فرما، تاکہ ہم اس مہینے میں داخل ہوں اور تیرے فیوز و برکات، تیرے کمالات جو اس مہینے میں نازل ہوتے ہیں، اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین محترم، ہمیں غور کرنا چاہیے، آج ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس مہینے کے اندر، کس بابرکت مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہماری لا علمی، ہماری کاہلی کی وجہ سے ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے کی فضیلت کو نہیں سمجھتے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء ہے نبی پاک علیہ السلام، اس کے باوجود بھی رمضان المبارک کا اتنا اہتمام، اس قدر تعظیم اور اس قدر دعا کرنا کہ اللہ رمضان کے لیے ہماری صحت سلامت فرما، تاکہ ہم رمضان کو حاصل کریں، رمضان میں روزہ رکھیں۔ اور روزے کا مقصد کیا؟ سرکار فرماتے ہیں روزہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن کئی مسلمان ایسے ہیں جو اس ماہ مبارک میں بلا عذر شرعی، کوئی ان کو بیماری نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی ان کے اندر خامی، روزہ نہ رکھنے کی کوئی وجہ نہ ہوتی، اس کے باوجود بھی لوگ روزہ چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سرکار کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان کا ایک روزہ ترک کرے اور اس کے بعد ساری عمر بھی روزہ رکھ لے، تب بھی وہ رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ رمضان المبارک کی یہ برکت، یہ رحمت اور یہ عافیت کہ سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام رمضان آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں تمہارے لیے وہ مہینہ آ گیا، وہ سایہ رحمت آ گیا جو تمہاری عافیت کا، مغفرت کا، رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آئے، تاکہ تم اللہ کا قرب حاصل کرو، تاکہ تمہارا دل پاک ہو جائے، تاکہ تمہاری روحیں زندہ ہو جائیں، تمہارا ضمیر جو مردہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزے رکھنے سے وہ زندہ ہو جاتا ہے، لوگوں کے درمیان محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جس نے رمضان کا فرض روزہ اس نیت سے رکھا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تشریح کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ اس کے صغائر کبائر گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے، سرکار فرماتے ہیں صبر کا مہینہ ہے رمضان، اور جانتے ہیں آپ صبر کی جزا کیا ہے؟ خود حضور فرماتے ہیں رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور تم صبر کرو گے رمضان میں تو اس کی جزا تمہیں جنت کے طور پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آج ماہ رمضان ہے، لیکن صد افسوس یہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ اس مہینے کی قدر نہیں کرتی۔ لوگ
بزرگان دین ہمیشہ یہی دعائیں فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آخری عشرے میں رو رو کر برا حال ہوتا، جس طرح کوئی اپنے نوجوان بیٹے کی میت پر روتا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ صحابہ رمضان کے گزرنے پر تعزیت فرماتے، آنسو بہاتے، گڑ گڑاتے، رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا تیرا مہینہ جا رہا ہے، زندگی میں برکت نازل کر تاکہ ہم ماہ رمضان کو حاصل کریں۔ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومنوں کا رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اور فرمایا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سحری میں کھاؤ، سحری میں لوگوں کو کھلاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سحری میں خرچ کرنے والے لوگوں کا حساب نہیں پوچھتا، اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ سال بھر ان کی کمائی میں برکت نازل فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، رمضان المبارک میں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، افطار کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ سرکار کا فرمان ہے 2 خوشیاں روزے دار کو نصیب ہوتی ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت، جب وہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں ایک خوشی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری خوشی اللہ تعالیٰ روزے دار کو میدان محشر میں قیامت کے دن اپنا نور کا، اپنا نورانی جلوہ ملاحظہ فرمائے گا، اس کو بصارت دی جائے گی، دیکھنے کی طاقت دی جائے گی۔ جو دنیا میں روزہ رکھتا ہے تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، روزہ رکھ کر آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم گالیاں دیتے ہیں، ہم دن بھر رات بھر جاگ کر گزار دیتے ہیں، دن سارا بستر پر گزار دیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ نے روزہ رکھا، لیکن سرکار فرماتے ہیں ایسے روزے داروں کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو محض پیاسے رہتے ہیں، جو محض بھوکے رہتے ہیں، اللہ کو ان کے بھوکے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو ان کے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ لوگ بھوکے ہیں، وہ لوگ پیاسے ہیں، وہ لوگ روزے دار نہیں ہیں۔ روزے دار کا مطلب یہ، روزہ رکھنے کا مطلب یہ کہ روزے کی حالت میں نمازیں ادا کریں، روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کریں، روزے کی حالت میں تسبیح و تحلیل کریں، روزے کی حالت میں جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، گالی گلوچ سے بچیں، رات بھر جاگ کر فضول میں گیم کھیل کر، فلاں کر کے، لوگوں سے گفتگو کر کے اپنی راتوں کو خراب نہ کریں، بلکہ اللہ کے محبوب کا ارشاد ہے، سنن دارمی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات ساری عبادت کر کے گزارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ پیارے ہیں۔ میرے دوستوں، رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان ہے اور چند دنوں کے بعد یہ رخصت ہونے والا ہے۔ براہ کرم اس مہینے کو، اس وقت کو غنیمت جان کر روزوں کا اہتمام کریں، تقوی کا اہتمام کریں، پرہیزگار بنیں، لغو لعب سے بچیں، برائیوں سے بچیں۔ یاد رکھیے، جو بندہ رمضان میں نہیں سدھرتا، جو شخص رمضان میں اپنے اندر تقوی پیدا نہیں کر سکتا، وہ سال کے پھر کسی 11 مہینے میں متقی ہونے کی صفت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک کی برکت سے مولا تعالیٰ تمام زمینی اور تمام آسمانی بلیات سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ